بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کوہستان میں ایک اور پیش آنے والے انسیڈنٹ کے حوالے سے کہ جہاں پر جعلی تصاویر ڈیپ فیک کے ذریعے ایڈیٹڈ تصاویر یوز کر کے ایک لڑکی کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. فوٹو ایڈٹ کرنا چلے لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب ویڈیو آپ کی ڈیپ فیک میں آ جائے تو پھر اس کو لوگ نہیں ابھی یقین کرتے، بیکاز لوگ کہتے ہیں اتنی ٹیکنالوجی کیسے آ گئی. تو لوگوں کو یہ اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ دو چیزیں اس کی، چاہے وہ امریکن پریزیڈنٹ ہو، ہالی ووڈ اسٹارز ہو، بالی ووڈ اسٹارز ہو، اب تو عام لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. بالکل جاننا بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دو ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈیپ فیک ہونا اور اس کے نتیجے میں انتہائی کسی کا قدم اٹھانا. یعنی کہ میں ابھی تذکرہ یہی کر رہا تھا کہ 2012 کے اس انسیڈنٹ کا جو ہمارے ذہنوں پر ابھی بھی ایک بھیانک خواب کی طرح ہے کہ ایک تو ان لڑکیوں کو قتل کیا جانا، پھر سپریم کورٹ نے جب اس معاملے کا نوٹس لیا تب بھی جو لوگ وہاں پر گئے تھے ان کو دوسری لڑکیوں سے ملوا دینا اور کہہ دینا کہ وہاں پر وہ یہی ہیں. پھر جو شخص اس کیس کو فالو کر رہا تھا، جس نے نیشنل میڈیا پہ اس کو لے کے آیا، افضل کوہستانی، جس کے بھائی اس میں ویڈیو میں تھے، ان کے مرڈر کے بعد اس کو بھی 2019 میں مرڈر کر دیا گیا. 2012 سے 2019 تک جی یہ قتل کا سلسلہ جاری رہا، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اسی لیے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے. تو پہلے تو ہم اس میں سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد بیگ، ان سے بات کریں گے. تھینک یو سو مچ اسد اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو. سب سے پہلے تو ہم یہ ڈیپ فیک جو ٹیکنالوجی ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیں، اور اس کا استعمال اب آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، لوگ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ اوریجنل ویڈیو کون سی ہے، ڈیپ فیک کون سی ہے. تو واٹ از ڈیپ فیک؟ دیکھیں، ڈیپ فیک یہ فینسی سی ایک ٹرم ہے، بٹ اسینشلی یہ کوئی کسی بھی قسم کا کمپیوٹر جنریٹڈ امیج، اس کو ہم ڈیپ فیک کہہ سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ جو آپ نے بات کی کہ اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. اچھا، یہ میں آپ کے توسط سے آپ کے سننے والے جو پالیسی میکرز ہیں، اسپیسیفکلی وہ لوگ جو کہ ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی میں ہیں، ان کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اے آئی ہے اس میں بہت ساری ویریشنز ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے اپنے تئیں انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے، لیکن اس کا بہت زیادہ نقصان. مثلا آپ ٹویٹر پہ اگر جائیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک انڈریس اے آئی کے نام سے، اور آئی تھنک اسنیپ چیٹ پہ بھی ہے اور باقی سگنل وغیرہ، ٹیلی گرام وغیرہ پہ بھی ہے، جو کہ بیسکلی استعمال ہوتی ہے کسی کی بھی فحش تصویر بنانے کے لیے. تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ایک کلک کرنا ہے اور وہ تصویر آپ کے لیے جنریٹ کر دے گی. تو امیجن کریں کہ ٹھیک ہے، اربن ایریاز میں تو شاید لوگوں کو اندازہ ہو اس کا، لیکن جن ایریاز کی ہم بات کر رہے ہیں، کوہستان فار انسٹنس اینڈ سو آن، ایجوکیشن ہی نہیں ہے نا، تو ہم کیا وہاں پہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ کس قسم کا وائلنس وہ جنریٹ کرے گی. تو یہ جو جنریٹو امیجنگ ہے، اس کا ایک بہت بڑی مجھے لگتا ہے نقصان ہوگا اور ہو رہا ہے. اور یہ صرف پہلی دفعہ نہیں پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں اس پہ ڈیبیٹ جاری ہے انفارچونیٹلی. اچھا، دو چیزیں جن کی میں مثال دینا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ میمز وغیرہ کافی ہمارے یہاں بن رہی ہوتی ہیں، تو اس کے اندر بابر اعظم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ان کی آواز کو ماڈیفائی کر کے یا کسی اور کی پریس کانفرنس میں ان کا چہرہ لگا کے اور ان کو بولتے ہوئے دکھانا یا ان کو گانا گاتے ہوئے دکھانا. ایک تو یہ ایسپیکٹ ہو گیا. دوسرا، آپ کی آواز کا سیمپل یوز کرتے ہوئے کسی بھی سنگر کی آواز میں آپ سے گانا گوا دینا یا بہت آسان ہو گیا ہے. یا آپ کی تصویر، آپ کا چہرہ استعمال کرتے ہوئے، دیکھیں اگر آپ کا چہرہ ہے اور آپ کے اوپر کسی قسم کے آپ نے ایک طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا کپڑے آپ کے اوپر کوئی باڈی لگی ہوئی ہے، امبوس ہوئی ہے، تو دا پوائنٹ از کہ بہت سارے جنریٹو امیجز میں بہت مشکل ہوتا ہے اس کو سمجھنا کہ وہ اصلی تصویر ہے یا نقلی تصویر ہے. آپ کو یاد ہوگا اشفاق، ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کچھ عرصے پہلے، ٹرمپ کی اریسٹ کی بہت ساری ڈیپ فیک تصویریں آئی تھیں جو کہ ایکچولی انہوں نے کافی فول کیا تھا لوگوں کو، اور لوگ نہیں یقین کر پا رہے تھے کہ یہ اصلی تصویریں ہیں کہ نقلی تصویریں. اچھا، ایک چیز اور، اب کچھ ایسے سرچ انجن بھی آ گئے جہاں سے آپ پکچر کی اوریجن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے کس نے پکچر پوسٹ کی. لیکن کیا کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں پکچر فیک ہے یا اوریجنل ہے؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی کی آپ بات کریے نا صدف، ٹیکنالوجیز بڑھتی رہتی ہیں اور نئی آتی رہتی ہیں. اگر آپ نے کوئی ایسی ٹیکنالوجی بنا لی ہے فرض کریں جو کہ اے آئی کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے، تو وہ اے آئی کی جو ڈیولپمنٹ کی ٹیکنالوجی ہے وہ ترقی کر جائے گی. تو یہ ایک نیور اینڈنگ بیٹل ہوتی ہے. اس میں صدف انفارچونیٹلی کوئی آسان طریقہ نہیں ہے اس چیز سے ڈیل کرنے کا. آپ کو 2-3 بہت جسے کہتے ہیں ریگرس لیول پہ چیزیں کرنی پڑیں گی آن دا گراؤنڈ. اگر آپ مجھے اجازت دیں 1 منٹ میں وہ ڈسکرائب کر سکوں. شور، بتائیے.
جی جی. تو سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جو ڈبیٹ کا کلچر ہے نا آن دس، جس کو ہم ایجوکیشن اویئرنیس کہتے ہیں، وہ امپروو کرنا پڑے گا. انگریزی میں ایک ٹرم اس کے لیے استعمال ہوتی ہے اشفاق صاحب، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل لٹریسی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ بتائیں کہ جو ڈیجیٹل چیزیں ہیں یا ڈیجیٹل میڈیمز ہیں، پلیٹ فارمز ہیں، وہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، ان کے نقصانات کیا ہیں. نمبر 1 یہ ہر لیول پہ، ہر ایجوکیشن کے لیول پہ ہمیں ڈالنا پڑے گا. اسی میں پھر میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی بھی آتی ہے. آپ کو یاد ہوگا اس پہ ہم نے بڑی گفتگو کی تھی ایک جگہ پہ، اور جہاں پہ بیسکلی ہم مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کی بات. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ پالیسی میکرز کی ایجوکیشن اور اویئرنیس کہ اے آئی کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے. دیکھیں ابھی تک ہم نے یہ بات بہت طریقے سے دیکھی ہے کہ پاکستان میں جو ڈیجیٹل قوانین بنتے ہیں ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدہ کم ہوتا ہے. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم وہ جو قوانین ہیں ان کو بنائیں اس پرسپیکٹو سے کہ ہم ان کو ڈیجیٹل میڈیمز کی امپروومنٹ کے لیے بنائیں. آپ کی بات سے مجھے وہ امریکن کانگریس کا وہ بیٹھک یاد آ گئی جس میں مارک زکربرگ کو بلایا گیا تھا، اور جس طرح کے سوالات ان سے پوچھے جا رہے تھے، جواب نہیں تھا. مطلب نہیں، جواب مارک زکربرگ کے پاس تھے لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، وہ جو پینل بیٹھا ہوا تھا. تو یہ جو جنریشن گیپ ہے، جو پالیسی میکرز ہیں ان میں بھی ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو ایکسپرٹ ہوں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ، تاکہ انہیں سمجھا سکیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. جی بالکل ایسی بات ہی ہے. اب ہم نے دیکھا ہے عمر سیف جو ہے وہ انفارمیشن منسٹری میں ہے، تو ہی از ڈوئنگ گڈ ورک. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے، بس کی بات نہیں ہے. یہ جب تک پالیسی میکنگ سرکل کو اویئرنیس نہیں ہوگی. اچھا اسد، ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے یہاں نا قوانین اور قواعد اور یہ ساری چیزیں بھی بڑی میٹر کرتے ہیں نا. ایک تو جلیبی کی طرح اس طرح سے گھما دیا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار اس پہ ہو کیا سکتا ہے. برطانیہ کی مثال ہم دے رہے تھے ایک جگہ پہ، تو وہاں پر یہ تھا کہ ان کے جو ہراسمنٹ سے متعلق اگر قوانین ویسے نارمل لائف میں جو ہیں وہی انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی آٹومیٹکلی امپلیمنٹ کر دی ہیں. اس سے یہ ہے کہ آسان ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اگر یہ چیز کسی کو فالو کرنا یہاں پر جرم ہے تو وہاں پر بھی اس طریقے سے کسی کو کرنا یہ جرم ہی ہے، یہ اس جرم کے زمرے میں آئے گا اور اس کے خلاف ایسی ہی کارروائی ہوگی. پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ بڑا فار فیچڈ آئیڈیا ہے ابھی اس بارے میں کچھ کہنا؟ آپ کی آواز مجھے اس وقت صحیح نہیں آ رہی. کین یو ریپیٹ دیٹ پلیز، دی لاسٹ پارٹ؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان میں اس حوالے سے بات کرنا، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا، یہ ابھی بہت دور کی بات ہے. مطلب میں مثال دے دیتا ہوں. آپ کے جو ایف آئی اے میں سائبر کرائم کا محکمہ جو کام کر رہا ہے، ان کے لیے بھی کسی چیز کو ان کو بتانا، ان کو سمجھانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور انسان پھر اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کئی لوگ اپروچ بھی نہیں کرتے. ان کی بڑی پکچرز یوز ہو رہی ہیں، کوئی بھی چیز یوز ہو رہی ہو تو یہ بڑا مشکل چیز ہوتی ہے. آسان بنانا قوانین کو کتنا ضروری ہے. دیکھیں I'm sorry آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. جہاں تک میں بات آپ کی سمجھا ہوں، آپ ایفیکیسی کی بات کر رہے ہیں آف دا لا انفورسمنٹ اینڈ سو آن سو فورتھ، رائٹ؟ دیکھیں اس میں اگین بہت ساری چیزیں ہیں. یہ پورا ایک فریم ورک ہے اشفاق صاحب. اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اٹس اے ہول فریم ورک. یہ صرف قانون بنانا از ناٹ امپورٹنٹ اور نیسسری. جب قانون کی امپلیمنٹیشن آتی ہے تو جس طرح آپ نے ابھی بات کی ایف آئی اے اور لا انفورسمنٹ کی، ان کی ایجوکیشن کی بہت سخت ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ریسورسز کی. دیکھیں ہم کرٹیسائز تو بہت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ہم لوگ ہوتے ہیں کرٹیسائز کرنے کے لیے آگے. لیکن اگر آپ واقعی میں کسی ایف آئی اے کے آفیشل کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا ریسورسز ہیں امپلیمنٹیشن کے لیے جو کہ قوانین بنے ہوئے ہیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے اشفاق صاحب کہ ان کے پاس کتنے کم ریسورسز ہیں اور وہ کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں اس میں، اور وہ جتنا اس میں کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت ہے. سو دا پوائنٹ، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. The point I'm trying to make with this is، دیکھیں یہ ایک نمبر ایک ہمارا صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، اٹس اے گلوبل ڈیبیٹ. اور آپ نے سنا ہوگا کہ یو این میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے گروپس بن رہے ہیں، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمیں وہ ڈسکشن پاکستان میں ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی، جو مجھے سب سے زیادہ ڈسٹربنگ فیکٹر لگتا ہے. وہ والا جو ایلیمنٹ ہے وہ جب تک نہیں ہوگا ایجوکیشن کا، ڈیبیٹ کا، اویئرنیس کا، مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ہم کام کریں گے وہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں نی جرک ریئیکشن ہوگا، اور وہ اس کا نقصان ہی ہوگا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ. بہت آپ سے ویلیوبل گفتگو رہی. اور آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی تو آ جاتی ہے لیکن ہم اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز کا تعین نہیں کرتے ہیں. اس کے استعمال کے حوالے سے ہمارے یہاں ڈیبیٹ نہیں ہوتی، اویئرنیس نہیں ہوتی. ڈیجیٹل لٹریسی کی انہوں نے بات کی، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا اس سے باقاعدہ اسکول سے ہی لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا آپریٹ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلا ہی امیج کچھ دیکھتے ہیں، پہلی کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے اس کو فارورڈ کرتے ہیں، اس پہ یقین کرتے ہیں اور آپ سے بحث کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں جو بات پتہ چلی ہے وہ 100% صحیح ہے.